ظفر اقبال ہوں، کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہوں، بٹی ہاسپٹل کی میڈیکل ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ میں 89 سے اس علاقے کی خدمات ایز پلمونالوجسٹ اور جنرل فزیشین کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں۔ سارے علاقے کی خدمات مہیا کی ہیں، تو اپنی پوری کوشش کی ہے کہ یہاں پہ اپنے علاقے کے عوام کو بہتر سے بہتر خدمات مہیا کی جائیں۔ آج میری خواہش تھی کہ میں تپیدق کے حوالے سے یا ٹی بی کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں تک کچھ اپنی معروضات پیش کروں۔ بہت سارے غلط توہمات اور اس کے بارے میں خیالات ہیں لوگوں کے، اس ٹی بی بیماری کیسی ہے، اس کے علاج میں کیا مسائل ہیں، اس کے پرہیز میں کیا مسائل ہیں، یہ عوام کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ کوئی زیادہ ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اس طرح کی علمی بات نہیں ہے، عوام کے لیے ہے، تاکہ جو غلط بلیفس بنے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کو کریکٹ کیا جائے۔ ٹی بی کے بارے میں پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی بی جو ہے ایک قابل علاج مرض ہے۔ اس کو یہ وہ پیغام ہے جو آپ کو ہر بندے تک پہنچانا چاہیے۔ دوائی آپ باقاعدگی سے کھائیں، ڈاکٹر نے جس طرح آپ کو جتنی ڈوز دی ہے وزن کے مطابق دوائی لکھی جاتی ہے، اس حساب سے دوائی کھائیں اور اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں۔ دوائی اگر ایک وقت میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک ہی وقت میں کھائیں تو اس کو ایک ہی وقت میں کھائیں، کیونکہ اس کو اگر آپ تقسیم کر کے کھاتے ہیں تو اس کا انتہائی نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جو غلط بات مشہور ہے کہ ٹی بی کی دوائیں گرم ہوتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ٹی بی کی دوائیں بالکل گرم نہیں ہوتی۔ 100 میں سے 2-3 مریضوں کو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں دوائی کھانے سے، جیسے یرکان ہے یا کوئی جوڑوں میں درد ہے یا بعض لوگوں کی بصارت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دوائی بند کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے رابطہ کریں تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ پریشانی والی بات نہیں۔ ٹی بی کے مریض کو عام طور پہ اچھی خوراک نہیں دی جاتی جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، یعنی اس کے ہائی پروٹین ڈائٹ اس کو چاہیے ہوتی ہے، جیسے انڈا، دودھ، گوشت۔ انڈا کہتے ہیں گرم ہے، دودھ کہتے ہیں بلغم پیدا کرتا ہے، گوشت نہیں کھانا۔ یہ ساری چیزیں یہی اس کو چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ ہم 9 مہینے مریض کو بتاتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کھائیں، یہ کھائیں، یہ کھائیں۔ اور 9th منتھ میں، چھٹے منتھ میں، یعنی جب آخری ختم ہو رہا ہوتا ہے علاج، تو وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ اب یہ اس کو دودھ دے دیں۔ اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ دودھ پلائیں، اس کو گوشت کھلائیں، انڈے کھلائیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تمباکو کے علاوہ ٹی بی کا کوئی پرہیز نہیں ہے، یعنی تمباکو کسی صورت میں، نسوار، حقہ، بیڑا، سگریٹ، پان، اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں کھانی، یہی پرہیز ہے۔ گھر میں ویسے جو پکا ہوا وہ کھا سکتے ہیں۔ ٹی بی کی بیماری کا ایز سچ کوئی پرہیز نہیں ہے۔ دوران علاج آپ کپڑے، برتن، بستر اور دیگر جو مریض کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو الگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح کے عام لوگوں میں ایک رجحان اور سمجھ پائی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس سے مریض کا اور جو ہے وہ دل جو ہے پریشان ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں اگر ان کو ٹی بی ہو گئی ہے یا پتہ چلا ہے کہ ٹی بی ہے تو ان کو کوئی اسقاط وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بچہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوائیاں بھی اسی ترتیب سے، ڈاکٹر شاید تھوڑی بہت رد و بدل کریں، دوائی بھی اسی طرح آپ نے جاری رکھنی ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں کبھی بھی اپنے بچوں کو دودھ ان کا نہ چھڑائیں اور ان کو دودھ پلائیں پراپر طریقے سے، جس طرح وہ معمول کے مطابق پلا رہی تھی اسی طرح معمول کے مطابق پلائیں۔ ہاں، اس میں ڈاکٹر صاحبان اگر مناسب ہوگا تو 2 سال یا 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بچاؤ کے لیے بعض اوقات ٹی بی کی دوائی دے دیتے ہیں، جو کہ اگر وہ ایڈوائز کریں تو وہ آپ کو ضرور پلانی چاہیے۔ دوران حمل جو ہے میاں بیوی اپنے جنسی تعلقات بھی قائم رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے، اگر آپ اس کا صحیح علاج کریں تو یہ بالکل 100% ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے کوئی خطرے والی بات نہیں، نہ اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات۔ اگر آپ میں سے ہر بندہ کم از کم 10 بندوں کو یہ پیغام آگے پہنچا دے کہ تپیدق قابل علاج مرض ہے، اور اس کے بلیفز کو یا اس کے عقائد کو یا اس کے جو ہمارے خیالات ہیں عام طور پہ مذہبی، ان کو چیلنج کیے بغیر یا ان کو رد کیے بغیر ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے، تاکہ لوگ اس کو قبول کریں اور ہمارا معاشرہ جلد سے جلد جو ہے اس
موذی بیماری سے پاک ہو جائے. اور اس سلسلے میں اگر بنیادی باتیں تو یہی ہیں جو عوام کے لیے. باقی اس سلسلے میں اگر کوئی آپ مسئلہ سمجھیں یا کوئی اس طرح کی پرابلم محسوس کریں تو اس ویڈیو کے نیچے لنک دیا گیا ہے, اس کو آپ اس پہ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ کسی وقت ہو, اس کا جو کوئی بھی سوال ہو یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جس میں وضاحت درکار ہو تو آپ بلا جھجک جو ہے شیئر کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. فون نمبر بھی دے دیا جائے گا, اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.